کو کہتے ہیں. اب ذرا لطف قرآن لیجئے. فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ رب ہے جو تمہاری غلطیوں پر، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. یہ اسی کا تو پردہ ہے کہ ہم جتنے بھی اپنے گناہ کرتے ہیں، جتنی بھی برائیاں کرتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے عیاں نہیں ہونے دیتا. اگر وہ لوگوں کے سامنے عیاں ہونے دے، اگر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے دے، لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے قابل کب رہیں. اگر وہ ہر ایک کی برائیاں ظاہر کرتا رہے، لوگ بازاروں میں منہ اٹھا کر جانے کے قابل کیسے رہیں. فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ، وہی رب ہے جس کی تم نافرمانیاں کرتے ہو، وہ تمہاری نافرمانیوں پہ اپنی رحمت کے پردے ڈالتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ، وہی رب ہے جو اپنی رحمت سے تمہارے گناہوں کو ڈانپتا ہے. جہاں تک کہ تم گناہ کرتے ہو، پھر کسی کے سامنے جو نظر پڑتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ فلاں چور صاحب تھے، یہ وہ فلاں ڈاکو صاحب تھے، یہ وہ فلاں سودی صاحب تھے، یہ وہ فلاں زانی صاحب تھے، یہ وہ فلاں شرابی صاحب تھے. لیکن جب اللہ اپنی رحمت سے ان برائیوں پہ پردہ ڈالتا ہے، جا کر حج کر کے آتا ہے، اب لوگ اس کا شرابی اور کبابی ہونا بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ حاجی صاحب آئے. سبحان اللہ. وَهُوَ الْغَفُورُ، اگر ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور آخر میں آ کر اللہ کے حضور توبہ کر لی اور داڑھی شریف رکھ لی، اب لوگ اس کو وہ محلے کے اندر آوارہ گردی کرنے والا نہیں کہیں گے، لوگ اس کو صوفی کہیں گے، صوفی صاحب آ گئے. تو اس طرح مطلب یہ ہوا وَهُوَ الْغَفُورُ، وہی رب ہے جو اپنی رحمت سے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. سبحان اللہ. اکثر لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بخشنے والا ہے. حالانکہ مغفرت اور بخشش کے بالکل الگ الگ چیزیں، یہ بالکل الگ الگ چیزیں. ایک ہے مغفرت. مغفرت کا معنی ہے کسی چیز کو چھپا دینا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دینا. اور ایک ہے بخشش. بخشش ہے کہ جب انسان اللہ کے حضور اتنی توبہ کرے کہ وہ اظہار ہی نہ کر سکے کہ مولا اتنے گناہ ہیں تیری بارگاہ میں ہم کیا کروں، زبان بند ہو جائے، تو رب اس کے پہلے یہ کرتا ہے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دوسرے نمبر پر انہی گناہوں کو رب نیکیوں میں تبدیل کر کے اس گناہگار کو جنت عطا فرما دیتا ہے. یہ دوسرا سٹیپ بخشش ہے. یہ دوسری سیڑھی جو ہے یہ بخشش ہے. فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ، اور وہ غفور ہے، یعنی وہ تمہارے گناہوں کو اوپر پردہ بھی ڈالنے والا ہے. پھر اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے انہی گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل بھی کرنے والا ہے. بھلا وہ حدیث تو آپ کے سامنے ہوگی. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ساتھ فرمایا صحابہ قیامت والے دن ایک بات ہوگی جو بلانا آدم کو اڑتا ہے کے اندر ڈال دے گی. ایک شخص ہوگا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، رجسٹرڈ جہنمی. اللہ کہے گا کوئی اصحاب کتاب نہیں، اس کو بلا اصحاب جنت کے اندر داخل فرما دو. فرشتے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے مولا کریم یہ اتنا گناہگار پاپی سیاکار اسے بدکار ہے، اگر اس کے نامہ حمال کا پہلا سبق کھولا دیا جائے، وہی کرتوت اس کے وہی گناہ اس کو جہنم کے اندر پہنچانے کے لیے کافی ہیں. رب العالمین آج یوم دین ہے، آج عدل کا دن ہے، آج بغیر حساب کوئی جنت کے اندر نہیں جا سکتا. اللہ رب العالمین فرمائے گا ہاں آج یوم الدین ہے، میں مالک یوم الدین ہوں، میں اسی دن کا مالک ہوں. آج تو پورا پورا تولا جائے گا، آج پورا پورا ناپا جائے گا، آج مکمل حساب کتاب کیا جائے گا. لے آؤ اس کا نامہ عمل. فرشتے اس کا نامہ عمل اٹھا کر لائیں گے. جب اس کا نامہ عمل کھولا جائے گا، پہلا صفحہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. فرشتے حیران ہو کر دوسرا صفحہ کھولیں گے، دوسرا صفحہ بھی اسی طرح چمک رہا ہوگا. پھر پورا نامہ عمل اس کا جب صاف ہوگا، فرشتے کہیں گے مولا ہمارے پاس پیٹ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس خواہشات بھی نہیں ہے. انسان لالچ کرتا ہے پیٹ کے لیے، پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے رشوت بھی لیتا ہے، طمع بھی کرتا ہے، غرض بھی ہوتی ہے، لالچ بھی ہوتی ہے. مولا ہم ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، ہم نے تو اس کے گناہ لکھے تھے. اللہ فرمائے گا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اس نے مرنے سے پہلے میری بارگاہ میں رجوع کیا، میری طرف رجوع کیا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا.
نامہ عمل چمک رہے گا. فرشتے کہیں گے مولا پھر بھی جنتی نہیں ہو سکتا, ابھی اس کے گناہ ختم ہوئے ہیں, موو ہوئے ہیں, حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے ہیں, لیکن اس بیچارے کے پاس تو نیکی بھی کوئی نہیں ہے. اب جنت میں داخلے کے لیے صرف گناہ نہ ہونا کافی نہیں, بلکہ کچھ نہ کچھ نیکیوں کا ہونا بھی ضروری ہے. اس کے پاس تو ایک نیکی بھی نہیں. اللہ فرمائے گا اس کی ندامت اس قدر شدید تھی, جب اس نے میری بارگاہ میں رجوع کیا نا تو میری رحمت کو گوارا نہ ہوا, میں نے اس کے گناہوں کو اٹھا کر نیکیوں میں تبدیل کر دیا اور اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دی. یہ معنی ہے وَهُوَ الْغَفُورُ, تمہارا رب غفور. یہ کوئی تھانے دار تو نہیں ہے جس کی بارگاہ میں جاؤ گے پتہ نہیں کیسا ہو ذرا سیدھے منہ گالی نہ کر. وَهُوَ الْغَفُورُ, وہ رب ہے جس گھڑی آؤ, صبح آؤ, شام آؤ, دل پسند جائے اس کی بارگاہ کے اندر آؤ, ایک مرتبہ لبیک یا ربی کہو گے, 70 مرتبہ لبیک یا عبدی کی آواز آئے اور رجوع کر کے تو دیکھو, اور اس کی بارگاہ میں جب یہ ساری کر کے تو دیکھو نا. بلا وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے, حضرت عیسیٰ نبی ایک چٹان کے پاس سے گزرے, اس بیل قسم کی چٹان دیکھی تو بڑی بھلی لگی آپ کو. آپ نے کہا مولا کتنی سونی ہے. فرمایا عیسیٰ اس میں دیکھنا چاہتا ہے کیا؟ فرمایا یا اللہ دکھا نا. اللہ نے حکم دیا, چٹان تو سخت ہوئی. ایک بندہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی ہے, کھڑے ہو کر وہیں پر عبادت کر رہا ہے, اور اللہ نے اس چٹان کے اندر اس کے کھانے کے لیے انگوروں کا انتظام بھی کیا ہوا ہے, میٹھے چشمے کا انتظام بھی کیا. سبحان اللہ. چٹان کے اندر کہا مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ موسیٰ کا امتی ہے. اس نے کہا تھا کہ وہاں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں جہاں نہ لوگ ہو نہ آبادی, کوئی بھی نہ ہو, بیابان ہو, ایک تیری یاد کے اندر لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر چٹان ہی ہے جس کے اندر کوئی نہ آ سکے گا. اب میں نے اپنی قدرت سے یہاں پر انگوروں کا بندوبست بھی کیا, شیرین پانی کا بھی بندوبست کر دیا, میٹھے چشمے کا بھی بندوبست کر دیا. بولا کتنے عرصے سے ہے؟ اور میں 400 سال سے یہاں عبادت کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ کی شوق نے بڑائی لی, بولا کوئی ایسا بھی ہوگا جو اس سے 400 سال سے اس تنہائی میں بھی زیادہ اجر کا مستحق ہوگا؟ فرمایا ہاں, میرے مصطفیٰ کا امتی آخری زمانے میں جب شب برات کے اندر یہ جو گزری ہے 15ویں جو شعبان کی, اس میں جاگ لے گا, عبادت کر لے گا, وہ اس کے درجے سے بھی بڑھ جائے گا. اب اگر رب نے اتنے موقع دیے, کہیں شب برات دی, کہیں شب قدر دی, کہیں یہ رمضان عطا کر دیا, تو یہ رب نے موقع دیے ہیں. اب اگر یہ کہیں کہ میں تو بہت گنہگار ہوں نہیں جا سکتا, نہیں بھائی, اس کی بارگاہ ایسی ہے جتنے بھی کر چکے آج اور اب معاف فرما دے گا. توبہ النصوحہ, پکی توبہ کرو گے اللہ معاف کرنے والا ہے. تعارف فرمایا کہ لوگ تعارف فرماتے ہیں میں بڑا علاقے کا چودھری ہوں, بھائی میرے ساتھ بات نہ کریں. دوسرا تعارف کرواتا ہے یہ فلاں بندہ ہے, اس کا گریڈ فلاں ہے. فرمایا نہیں, رب کا تعارف ہے وہ الغفور, وہ رب تمہارے گناہوں کو ڈھانپنے بھی والا ہے, جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا, وہ تمہیں دنیا اور آخرت میں جب ساری کر کے خدا دیکھ لو گی کب رسوا ہونے دے گا. وہ الغفور, وہ پہلے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, پھر تمہارے گناہوں کو بخش کر تمہیں جنت میں ڈالنے والا ہے.